مرحبا رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 10 بار درود و سلام پڑھا گویا اس نے غلام آزاد کیا. ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آئیے آج مزید تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کرنا سے متعلق مختصر سی گفتگو کرتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل جو الحمدللہ قرآن پاک کے 15ویں پارے میں جگمگا رہی ہے، اس کی بالکل ابتدائی آیات مقدسہ میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسرا، یعنی پاکی ہے اسے جو لے گیا. اور اتنی مشہور آیت کریمہ ہے کہ سفر معراج کے حوالے سے آپ نے اکثر یہ سنی ہوگی، اور آگے پورا جو احوال ہے معراج سے متعلق وہ ارشاد ہوا. لیکن اس کی ابتدا ہوئی سبحان الذی اسرا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر صفات کے مقابلے میں لفظ سبحان، اللہ پاک کے اسم مبارک سبحان سے اس کا آغاز ہوا. اس مبارک سورہ کا ایک نام سورہ اسرا بھی ہے، اسی طرح اس کا ایک نام سورہ سبحان بھی ہے. اور اس بات کو تفسیر قرآن نور العرفان میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا. تو یا سبحان یعنی اے ہر عیب سے پاک. تو یہ بھی اللہ پاک کی تسبیح کہلائے گی. چنانچہ اس کے متعلق مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر قرآن نور العرفان میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس اسم الہی یعنی یا سبحان کا وظیفہ کرے، اللہ پاک اسے گناہوں سے پاک فرمائے گا. اب اس کی وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر اسم الہی کی تجلی عامل پر پڑتی ہے، یعنی اس کا ورد وظیفہ کرنے والے پر پڑتی ہے. تو جو یا غنی اس کا وظیفہ پڑھے تو خود غنی اور مالدار ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ پاک کے مبارک اسما کس قدر برکتیں رکھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتوں کے حصول کے لیے ہمیں اللہ پاک کو اس کے مختلف صفاتی ناموں سے یاد کرنا چاہیے. کبھی یا غفار یا اللہ اس کا وظیفہ کریں، تو کبھی یا قہار یا اللہ، یا وہاب یا اللہ، اس طریقے سے مختلف اس کے نام. یا سبحان جو ابھی ہم نے سنا، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر گناہوں میں دل لگتا ہوگا جو تو اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے، آہستہ آہستہ پابندی ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کاملہ ہماری شامل حال ہو جائے گی انشاءاللہ. اور پھر وہ گناہوں کی عادت آہستہ آہستہ چھوٹتے پھر انشاءاللہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم گناہوں سے سچی توبہ کر چکے ہوں گے. حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اللہ پاک کی اولیاء کرام میں سے ایک ولی گزرے ہیں. دیکھیے ان کا کیسا معمول تھا. علماء کرام نے کتابوں میں لکھا کہ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ دن بھر 40,000 بار اللہ پاک کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے. اللہ
اگر صرف سبحان اللہ کہہ لیا جائے تو یہ بھی تسبیح میں شامل ہے، سبحان اللہ وبحمدہ کہہ لیا جائے تو یہ بھی تسبیح میں شامل ہے۔ اب اللہ و رسول عالم کہ ان کی خاص تسبیح کیا تھی کہ جو وہ پڑھا کرتے تھے، اس کا ذکر تو نہیں ہے روایت میں۔ بہرحال یہ کم ہے کیا کہ اللہ پاک کی تسبیح روزانہ 40,000 بار ذکر کرنا۔ اب ان کو اس کا فائدہ کیا ملا یہ دیکھیے آپ۔ ہم تو دنیا میں ہی فائدہ چاہتے ہیں کہ فوراً دنیا میں کوئی فائدہ نظر آ جائے، کوئی وظیفہ کیا تو اس کی برکت فوراً ظاہر ہو جائے اور ہمارا مطلب پورا ہو جائے۔ لیکن اللہ والوں کی شان دیکھیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایک دم نہیں ہو جاتا، وہ آہستہ آہستہ اپنے وظائف میں جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اس کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن ہماری طرح بس بیٹھ گئے اور 1000 مرتبہ پڑھ لیا، پھر دوسرے دن ہمت ہوئی تو پھر پڑھ لیا چلو، پھر اس کے بعد ایک ہفتے بعد یاد آیا اس وظیفہ کو پڑھنے بیٹھے تو 100 بار میں تھک گئے۔ ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ پابندی سے کیا کرتے تھے، اور جب کہیں جا کے یہ ہزاروں کی تعداد ان کی بنتی تھی۔ چنانچہ ان کو اللہ پاک کی طرف سے انعام کیسا شاندار ملا کہ علماء کرام نے لکھا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا اور غسل اور کفن وغیرہ غسل کے بعد کفن وغیرہ پہنایا گیا تو اس دوران لوگوں نے دیکھا کہ ان کی انگلی جس طرح تسبیح گنتے ہیں اس طریقے سے ان کی انگلیاں حرکت کرنے لگیں۔ اللہ کی شان ہے، اولیاء اللہ دیکھیے کہ کیا مرتبہ ہے ان کا، یعنی اپنی زندگی میں جس طرح یہ تسبیح گنا کرتے ہوں گے انگلیوں پہ، جیسے ہم ہر نماز کا 33 سبحان اللہ انگلیوں پہ گنتے ہیں ہے نا، یا ہم تسبیح کے دانوں پہ گنتے ہیں، تو اللہ و رسول عالم۔ لیکن زیادہ تر امکان یہی ہے کہ انگلیاں جو حرکت کر رہی تھی تو وہ انگلیوں پہ جس طرح تسبیح گنی جاتی ہے اس طریقے سے اپنے انتقال کے بعد تو یہ اپنی انگلیوں کو حرکت دینے لگے، گویا تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اپنے ان اولیاء کرام کے صدقے میں ہمیں اتنے اخلاص کے ساتھ اپنا ذکر کرنے والا بنا دے کہ ہمیں بھی کوئی ایسی سعادت مل جائے کہ مرنے کے بعد بھی ہم اللہ پاک کے ذکر میں مصروف رہیں۔ تو آئیے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے، رمضان المبارک کے فوراً ہی بعد عید الفطر آ جاتی ہے، تو کیونکہ موضوع ہمارا تسبیح ہے تو ایک مختصر سی تسبیح جو بھی ہم نے سنی سبحان اللہ وبحمدہ عید کے دن کے حوالے سے اس کو بھی سماعت فرما لیں۔ منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب پڑھنے والا خود مرے گا تو اللہ پاک اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بحمدہ، کتنا مختصر آسان وظیفہ ہے، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں مرد سب پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس کو یاد رکھیں اور بھولیں نہ۔ اللہ کرے کہ ہمیں یاد رہے کہ عید الفطر کے دن، لیکن یہ یاد رکھیے کہ سورج غروب ہونے یعنی سورج چھپنے سے پہلے یہ 300 مرتبہ کی تعداد پوری کرنی ہے۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور اس تسبیح کو عید الفطر کے علاوہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نصیب کرے، عید قرباں بقرعید آئے تو اس کے پہلے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اجر و ثواب ہمیں وہاں بھی ملے گا۔ تو جب بھی یہ عید الفطر کا دن اللہ پاک نصیب کرے زندگی میں تو اس کے پہلے دن خصوصاً اس کو ہم نے غروب آفتاب سے پہلے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو تھوڑی سی توجہ سے دیکھیے کس قدر عظیم الشان اجر و ثواب ہاتھ آئے گا کہ ہمیں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنے ہوگی، یا اللہ یہ جو میں نے 300 بار تسبیح پڑھی قبول فرما، اور اس کا ثواب اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میری طرف سے عطا فرما، اور آپ کے توفیل میں اس تمام اجر و ثواب کو ایصال کرتا ہوں یا کرتی ہوں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تمام فوت شدہ افراد کو۔
تمام مومن مرد عورتیں کہ جو فوت ہو چکی ہوں، یا اللہ عز و جل میری طرف سے ان کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ تو دیکھیے کیسا اس پہ ثواب ملے گا کہ 1000 انوار اللہ پاک ان مسلمانوں کی قبروں میں داخل فرمائے گا۔ اور جب پڑھنے والا مر جائے گا، جب ہماری موت آ جائے گی تو ہماری قبروں میں بھی انشاءاللہ کیا ہوگا؟ ہماری قبروں میں بھی اللہ پاک 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بکثرت اپنی تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔